بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ماہر قانون ہیں، حافظ آباد کی پہچان رانا عدیل مقبول ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، رانا ایمان شاہد صاحب۔ آپ رانا ایمان شاہد صاحب انتہائی خوش حالان ہیں، تو ان سے ملی نغمہ بھی ہم اپنے ناظرین کو سنائیں گے۔ تو میں پہلا سوال رانا عدیل مقبول صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ قانون دان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی پاکستان کے لیے کہ علامہ اقبال علیہ رحمت وہ قانون دان تھے جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ قانون دان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کی کوششوں سے باقی لوگ ساتھ ملا کر انہوں نے پاکستان بنایا۔ تو بطور قانون دان یوم آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی چوہان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے انوائٹ کیا ایک اچھے پروگرام اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ کہ آج جشن آزادی ہے اور ہمارے پورے پاکستان میں مطلب انشاءاللہ جھنڈوں اور جھڑیوں کے ساتھ رنگا رنگ ہے۔ تو جہاں تک سر آپ کا کویشچن ہے قانون کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ اس بات پر بڑا فخر کیا کرتا ہوں کہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں جس سے ہمارے جو قائد تھے جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، جو بانی ہیں، اور اس کے علاوہ جو علامہ کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے نظریہ دیا دو قومی، اور میں سمجھتا ہوں قانون کے حوالے سے جتنا ورک اس وقت قائد اعظم نے اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی قابلیت سے کیا تھا، اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے آپ نے اس وقت کے تمام جو سیاسی مدبرین تھے اپنی قانون کی وہ میں کہتا ہوں فن کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس لحاظ سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھی تم قائد اعظم بنے ہو تو یہ بتاؤ پاکستان کا اتنا ٹکڑا لے کے تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک دنیا کے نقشے پر ایک ملک کا اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اور قانون کے لحاظ سے انہوں نے وہ جنگ لڑی کا تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ جہاں پر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے علاوہ انہوں نے پرچار بھی قانون کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت پر عصر حاضر میں سب سے زیادہ اگر چیز کی ضرورت ہے تو وہ قانون کی پاسداری ہے، قانون کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے تو پھر قانون کو سرچشمہ بنانا پڑے گا، ہمارے آئین کو وہ عزت دینا پڑے گی جو ہر کسی دنیا کے دوسرے ممالک والے لوگ اپنے آئین کو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون تو بنا دیتے ہیں، قانون بن جاتا ہے، لیکن قانون پر جو عمل درآمد کرنا ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ میں یہاں پر علامہ اقبال جو نظریہ پیش کیا، قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کو بنایا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے جذبے جو ہیں وہ ماند نہیں ہوں گے، ہم ان کی روحوں کو انشاءاللہ احسان ثواب بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو ہمارے لیے یہ خدمات ہیں کہ ہمیں دنیا کا ایک عظیم خطہ دے دیا، ہم ان کو جناب خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات۔ تو رانا ایمان شاہد صاحب، یوم آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر آج کے اس دور کے بچوں سے مخاطب ہوں بالخصوص کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ملک تو بنا دی جاتے ہیں اور زندہ قوموں کا شیوا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقدار کو، اپنے آباء و اجداد کے وہ طور طریقے جن کی بنا پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا، اور بالخصوص لا الہ الا اللہ جس کی بنا پہ اس کو قائم کیا گیا، اس کو قائم رکھیں، اس کے اقدار کو ہمیشہ تھامے رکھیں اور پاکستان کے نام کو ہمیشہ روشن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ خطہ ہے جو دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ بے شک پاکستان جیسا خطہ، اس کے سرسبز اور وہ لہلہاتے کھیت ہمیں صدائیں دیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے جذبے کو کبھی مان نہ پڑنے دیں اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان واقعی دنیا کی حاضنے میں یہاں پہ موجود ہے، اس کی آبادی، اس کی محلے کو دیکھیں، اس کا رقبے کے حوالے سے دیکھ لیں، دنیا کی حاضنے میں جو ہے وہ اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو رانا صاحب، پاکستان میں اکثر آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے،
سر یہ میں کسی جگہ پر پڑھا تھا اور شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ ملک تو میں نے انگریزوں سے چھین لیا، اللہ کرے اب میں نے وڈیروں سے بھی اس ملک کو بچا کر رکھو. یہ ان کا مقولہ تھا، آپ نے کسی تقریر میں کہا تھا. سر بات یہ ہے کہ جو یہ پاکستان کا چھوٹا سا خطہ ہے، اس خطے میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، سونا چاندی ہیرے جوہرات کوئلہ نمک، کون کون سی چیز ایسی دنیا میں جو نایاب ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر کچھ لالچی لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو سادہ ہیں، انہیں اپنا حق لینا نہیں آتا، وہ پھر اوپر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نظریہ ضرورت جس کی بنیاد پر پہلا معاشرہ لگا. آپ جانتے ہو کہ پاکستان کا جو پہلا آئین بنا وہ 1956 میں بنا. 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا، وہ پارلیمنٹیرین تھا. اس میں پرائم منسٹر کو تمام طاقتیں دی گئی تھی. اس کے بعد جو پہلا ماشاء اللہ آیا اس نے پھر کیا کیا کہ اصل ماشاء اللہ سر جس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جمہوری اقدار ہوتی ہیں، جمہوری روایات ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. ماشاء اللہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ون مین شو ہوتا ہے. جو بیرونی قوتیں ہیں جو اپنے مفادات لینا چاہتی ہیں وہ ایک بند سے لیتی ہیں. جمہوریت یہ ہے کہ جمہوریت میں احتساب ہوتا ہے. معاشرہ لگا دیا گیا، ملک 10 سال جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور دنیا کے لوگ جو انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک میں آ کے کاروبار کرنا ہوتا ہے، فیکٹریوں میں کارخانوں میں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک میں فوج ہے تو فوج سے تاثر یہ جائے گا کہ یہاں پر امن نہیں ہے. اور جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں پر وہ لوگ کبھی اپنا جو ہے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کبھی بھی اس پہلے معاشرہ کے بعد آج تک ٹرائل چلتا جو آرٹیکل 6 ہے ہمارا پاکستان کے آئین کا 1973 کا، واضح کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس آئین کو توڑے گا کسی بھی لحاظ سے اس کے سزا سائے موت ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن جمہوری حکومتوں نے جو گولے کھلائے وہ بھی تو سر وہ یہ کہ ہمارے ملک کا عالمی یہی ہے کہ 2 قوتیں ہمارے پاس بہت بڑی ہیں. ایک تو ہمارا ادارہ عدلیہ ہے، دوسرا ہماری فوج ہے. عدلیہ نے ہمیشہ اس کو انڈورس کیا ہے. وقت میں جنہوں نے انصاف کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو معاشرہ لگایا ہے، جو ایمرجنسی لگائی ہے، یہ ایمرجنسی آپ کی انلیگل ہے، جنہوں نے کہنا تھا وہ لوگ تو پیسوں کے تحت حلف اٹھا لیتے تھے. اور عوام جو ہے، عوام کو سر امن نہیں آنے دیا، سکون نہیں آنے دیا گیا. یہ وہ خطہ میں بتاؤں آپ کو کہ 2 قومی نظریات کچھ لوگ ملتے ہیں. مجھے ملا ایک بندہ کہ جناب اگر یہی پاکستان تھا تو کیوں نہ ہم انڈیا میں شامل رہتے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، اسے کہنا تھا کوئی انڈیا میں چلا جائے. میں نے انڈیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چھوٹی قوموں کے ساتھ، صرف مسلمان نہیں بلکہ چھوٹے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کا فرق کیا ہے. اس نے مجھے پوچھا فرق کیا، تو میں نے فرق بتایا کہ ایک دفعہ قائد اعظم تقریر فرما رہے تھے تو ایک ہندو لڑکا کھڑا ہو گیا کہ آپ کیوں ہمارے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو قائد اعظم خاموش ہوئے، آپ نے جواب نہیں دیا. وہ پھر بولا، اتنا بولا کہ آپ کی جو خاموشی تھی جو مسلمان لڑکے تھے ان کو وہ اچھی نہ لگی. تو قائد اعظم کو بیٹھنا پڑا. بیٹھے تو پھر بھی انہوں نے ہوٹنگ کی کہ آپ جواب دیں اس کا. تو قائد اعظم نے ایک پانی کا گلاس منگوایا اور خود پیا. آدھا پینے کے بعد اس ہندو لڑکے کو بلایا اور کہا اس کو پیو. اس نے وہ پانی نہیں پیا. تو قائد اعظم نے فرمایا یہ ہے فرق تم میں اور ہم میں کہ جب ہم ایک جھوٹا ایک دوسرے کا پانی نہیں پی سکتے ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں. اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے، گجرات کے فسادات لوگ بھول چکے ہیں. ہماری جو ٹرین چلا کرتی تھی اس میں جو فسادات ہوئے وہ لوگ بھول چکے ہیں. بالکل انڈیا جناب کبھی پاکستان میں امن نہیں چاہے گا. یہ لوگ میں سمجھتا ہوں ایک خوابوں کی دنیا میں ہیں. وہ اپنے ملک میں مسلمانوں سر وہاں جو سر پاکستان کا میڈیا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. سر پاکستان کا میڈیا دنیا کا آزاد ترین میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا کا میڈیا آج بھی حکومت کے اندر ہے. ان میں آپ جانتے ہیں 20 سے 25 ان کے شہر ایسے ہیں جو بہت بڑے اور وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، بلکہ جو وہ خالصتان کی تحریک ہے سکھوں کی وہ چل رہی. اس کے علاوہ کشمیر کا معاملہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہی اہم کو بھی جنت میں رہتے ہیں جو اتنا لفظ بولتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو بدبخت لوگ ہیں انہیں اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، دفع ہو جانا چاہیے. یاد ہے جو اس ملک کے خلاف بولتے ہیں انہیں اس ملک میں رہنے کا قطن کوئی حق نہیں ہے. تو رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین میں ملتمس ہوں اپنے مہمان رانا ایمان شاہ صاحب سے کہ ملی نغمے کے 2-3 اشعار ہمیں سنائیں. میرے وطن یہ
عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن میرے وطن جی ناظرین آپ نے رانا امام شاہد کی آواز میں ملی نغمہ سنا تو میں اس اہم موقع پر یوم آزادی کے حوالے سے خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دیں اپنی جانیں نچھاور کی اس ملک کے لیے اور پھر اس ملک کی حفاظت کے لیے اب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کو تحفظ دے رہے ہیں ان تمام شہداء کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ایڈ کرنا چھوڑا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سر موٹو دیا گیا قائد اعظم کی جانب سے وہ ہے ایمان اتحاد اور تنظیم سب پہ بات کرنا تھوڑی سی بس 2 منٹ میں کہ ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ دنیا کا بہترین خطہ ہمارے پاس پاکستان کا مطلب کیا ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ایمان ہمارا اس پہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس وطن عزیز کو طاقتور کریں گے اتحاد یہ کہ جب تک ہم مل کر یونٹی کے ساتھ کٹھے نہیں ہوں گے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا تنظیم ڈسپلن کوئی بھی قوم یا وہ ریوڑ کی طرح بھیڑوں کی طرح جائے گی ورنہ فوج کی شکل میں اگر آئے گی تو تنظیم کی شکل میں ڈسپلن ہو ٹائم ہو وقت کی پابندی ہو کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ وقت کی پابندی نہیں کرتی اس موٹو پر اگر چلا جائے ایمان اتحاد اور تنظیم کو الیبوریٹ کرتے ہوئے اسی کو پکڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی ناگزیر ہے اور پاکستان ترقی لازمی کرے جی بالکل ناظرین آپ نے سنی رانا صاحب کی بھی گفتگو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار کو وہاں پہ اجازت دیجیے اللہ حافظ اب ہم مل کے ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان کے لیے پاکستان زندہ باد